سکوت شیخ مجیب الرحمان پاکستان تحریک انصاف کو بے نقاب کر گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا سیاسی دیوتا اور آئیڈیل آج بنگلہ دیش کی سڑکوں پر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بذریعہ سوشل میڈیا بہت عرصے سے یہ شور مچا رکھا تھا کہ شیخ مجیب کے ساتھ 1971 میں بہت زیادتی ہوئی اور اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش کے باشعور عوام نے پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کے سامنے شیخ مجیب الرحمان کے بت کو توڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ مشرقی پاکستان کا سب سے بڑا غدار خود شیخ مجیب الرحمان اور اس کی فسطائی ذہن کی بیٹی حسینہ واجد ہے۔ کل بنگلہ دیشی عوام نے شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور حسینہ نے اسی ملک میں پناہ کے لیے رخ کیا جہاں سے قیام پاکستان سے لے کر اب تک سازشوں کے تانے بانے بنے جاتے ہیں۔ بنگالی عوام کو جوش و خروش اور شیخ مجیب الرحمان پر لعن طعن نے آج ثابت کر دیا کہ بانی پاکستان تحریک انصاف اور اس کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ جس کے ثبوت موجود ہے پر شیخ مجیب الرحمان کو آئیڈیل بنا کر پاکستانی عوام کو گمراہ کرنا دراصل بھارتی سازش کی کڑی تھی۔ اس پر بنگلہ دیش میں شیخ مجیب اور حسینہ واجد کی سیاست چلتی رہی اور پاکستان میں بانی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست چل رہی ہے۔ کل بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کا پاکستان دشمن بیانیہ نہ صرف ایکسپوز ہوا بلکہ زمین بوس بھی ہو گیا۔ اگر بانی پاکستان تحریک انصاف میں ہمت ہے تو یہ نظارے بھی اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کرے۔ یہ بنگلہ دیشی عوام کی نظر میں اصل غدار کون تھا؟ ناظرین، بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد کا مستعفی ہونا اور ملک سے فرار ہو کر بھارت جانا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اس کو بہت باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایسے ہی دیکھیں جیسے دیوار برلن کا گرنا تھا تو بات آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے 1971 کے معاملے پر محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ دے کر کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد سوائے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہدف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 1971 کی تقسیم دکھ دہ تھی اور اس دکھ کے ساتھ مشرقی پاکستان کو جینا پڑا ہے اور وہ پڑ رہا ہے، لیکن دیکھنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ آج غدار وطن شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو جس طرح توڑا گیا دراصل وہ علیحدگی کے ایجنڈے کو توڑا گیا ہے، اور جو بیانیہ غدار وطن شیخ مجیب الرحمان نے بنایا تھا وہ 5 دہائیاں گزرنے کے باوجود ناکام ہی رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ 1 ماہ سے جو کچھ ہو رہا تھا اور جس کا آج منطقی انجام ہوا وہ پاکستان کے ان سیاسی شعبدہ بازوں کے لیے ایک سبق ہے جو پاپولرزم کے غرور میں مبتلا ہیں۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ پاپولرزم کی شیلف لائف کوئی زیادہ نہیں ہوتی اور ایسے شعبدہ بازوں غداروں کو ناکامی اور ہزیمت کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ عقل مندی اسی میں ہوتی ہے کہ یکجا ہو کر منصوبہ بندی کر کے اللہ کی مدد کے ساتھ ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ بات بالکل سچ اور 100% درست ہے کہ ہمت اور حکمت عملی کا امتزاج چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے اصل چیز ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔